وحدہ من لا نبی بعدہ۔ کسی صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو دھوبی والا واقعہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کے حوالے سے، تو اس کی حقیقت کہاں تک ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اس میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی شرعی سوال ہے اور کچھ معلومات کسی حوالے سے لینی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے میں ان صاحب کا سوال کا جواب دیتا ہوں کہ سوال کیا انہوں نے کہ غوث پاک والی وہ کرامت جو دھوبی والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب دھوبی قبر میں گیا، غوث پاک کا دھوبی تھا، تو فرشتوں نے پوچھا ما ربو کا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ماذا تقول فی حق هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو تینوں سوالوں کے جواب میں دھوبی نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا تیرا اسلام، تیرا دین کیا ہے؟ تو دھوبی کہنے لگا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو کہنے لگا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پوچھا اس شخصیت کے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے پتہ نہیں، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اس طرح کی روایات کس طرح پر بھی موجود نہیں ہیں۔ یہ تو سراسر قرآن و احادیث کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جو روایات ملتی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ پوچھا جائے گا کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ جو تینوں سوال مختلف حدیث کے اندر موجود ہیں، تو یہ سارے سوال موجود ہیں۔ اگر کسی کو آتے ہوں گے، مسلمان ہوگا، تو وہ بتائے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ جو آئے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جس مسلمان کو پتہ ہوگا تو وہ بتائے گا کہ یہ سوالوں کے جواب درست دے گا، اور جس بندے کو پتہ نہیں ہوگا یہ روایت کے اندر موجود ہے وہ کہے گا ہی ہاتھ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور یہ قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ یہ غوث اعظم کی کرامت بیان کی جا رہی ہے۔ کیا غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ اسی سے ظاہر ہوگا؟ یہ سراسر قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ زندگی اور موت کے بارے میں اس طرح کے فیصلے کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کوئی مریدنی آپ کی آئی اور کہنے لگی میرا ایک ہی بیٹا تھا، فوت ہو گیا ہے، تو میں آپ کا دامن میں نے آپ کا تھاما ہے، تو لہٰذا اب آپ ایسا کیجئے کہ میرے بیٹے کو دوبارہ زندہ کروا دیجئے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو یہیں سے للکارا زمین پر کھڑے ہو کر کہ لاؤ تھیلا۔ تو اللہ کی طرف سے اسرائیل علیہ السلام جو مقرر ہیں انہوں نے کہا کہ حضور خیریت، تو وہ تھیلا لے لیا روحوں والا، اس میں سے اپنی مریدنی کا بچے کی جو روح تھی وہ نکالی، تو ساتھ میں جب تھیلا کھولا تو ساری روحیں نکل گئیں۔ اب وہ ساری روحیں جو نکلیں وہ اپنے جسموں میں چلی گئیں۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا لا یستقدمون ولا یستاخرون، کہ جب موت آئے گی تو نہ ایک آن پہلے آئے گی، ایک سیکنڈ پہلے آئے گی، نہ ایک آن ایک سیکنڈ بعد آئے گی، اور کل نفس ذائقۃ الموت کا پروسیس لازمی ہے۔ اور جب یہ معاملہ ہے تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ میں موت کے لیے آیا ہوں، آپ کا وقت آ چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے آپ بکری کے ہاتھ پر، پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ زندہ رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عرض کی اسرائیل علیہ السلام نے پھر موت ہے۔ تو انہوں نے کہا جب بعد میں ہی موت ہے تو پھر ابھی تو یہاں تو یہ واقعات ہیں، اور غوث اعظم کی کرامت اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ یہ سراسر اہل سنت کو جو بدنام کرنے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی عبادات بیان نہیں کرتے، آپ کا مقام مرتبہ بیان نہیں کرتے، آپ کا تعلیم حاصل کرنے کے جو ادوار ہیں، آپ نے کس طرح تعلیم حاصل کی، کس طرح مشقت کی، محنت کے ساتھ آپ پڑھے، اور کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر لوگوں کو ایسے ایسے علماء محدثین پیدا کیے اور ایسے ایسے مفسر قرآن آپ کے شاگرد بنے اور آپ کے شاگردوں کے شاگرد بنے، تو ایک لمبی فہرست ہے، وہ بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ کی عبادات، ریاضات، زہد و تقوی، کنایت اور دنیا سے اچاٹ آپ کا دل، اور آپ کا جو ہے دین کی خدمت میں رات دن لگے رہنا، یہ بہت زیادہ ہے جو بیان کیا جائے۔ کہ صرف کرامات، ایسی کرامات وہ بھی جن کا وجود ہی سرے سے نہیں ہے ان کو بیان کیا جائے۔ لہٰذا ایسے خطیبوں کو سننے سے بھی گریز کریں، اور ایسے جو حضرات بیان کر چکے ہیں لا علمی کی وجہ سے، میں گزارش کرتا ہوں کہ توبہ رجوع کیجیے، اور جو اس طرف جو ہے وہ
بیان کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس طرح جھوٹ بولتے تھے ممبروں پر بیٹھ کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو گزارش ہے، صرف اصلاح کے پیش نظر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے، کسی پر ذاتی تنقید نہیں ہے، ذاتی دشمنی نہیں ہے، صرف اصلاح امت کے لیے، صرف ایک اصلاح کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کی اصلاح کی خاطر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔